أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے متعلق پاکی کا حکم فرمایا. کہتے ہیں حدث اصغر کے بعد وضو کرنا جو ہے واجب ہوتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے. حدث اکبر کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا، اور پھر اگلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے متعلق بھی حکم فرمایا ہے. تو وضو کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بات 2-3 جملوں کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ وضو کے جو متعلق بات کی جا چکی ہے کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، اور وضو کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں، اور وضو میں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، وضو کس طرح کرنا چاہیے. ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے 2-3 جمعے کے اندر پیش کی جا چکی ہے. اب اس جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے غسل سے متعلق جو ہے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاکی کے حالت میں ہو تو جو ہے اچھی طرح پاکی حاصل کرو، سارے بدن کو دھو لو. تو نماز کے لیے دونوں پاکیوں کا ہونا ضروری ہے کہ بندہ جب نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو آدمی جو ہے طہارت کے ساتھ بھی ہو اور وضو کے ساتھ بھی ہو، غسل بھی کیا ہوا ہو اور وضو بھی کیا ہوا ہو، تب جا کر کے آدمی نماز ادا کر سکتا ہے. تو غسل کے متعلق انشاءاللہ گفتگو جو ہے آپ کے سامنے کی جائے گی. تو غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ تو غسل کے اندر جو ہے وہ فرض الغسل، غسل کے اندر 3 فرض ہے: المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن. منہ بھر کے کلی کرنا غسل میں ایک فرض ہے، منہ بھر کے کلی کرنا. اور دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. اور تیسرا فرض ہے سارے بدن کے اوپر پانی بہانا، پورے بدن کو دھونا اس انداز میں اور اس طریقے سے دھونا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. جب بندہ یہ 3 کام کر لے گا تو بندے کا غسل ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بہت سارے افراد کو غسل کے معنی جو ہے کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ. ابھی بھی ایسے افراد موجود ہے کہ جنہیں غسل کے بارے میں صحیح معلومات معلوم نہیں ہے. کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے جب شادی وادی ہو جاتی ہے تو صبح میں کہتے ہیں کہ نانی اماں دادی اماں سے کہ جو پانی میں کچھ پڑھ کر کے دو، پھونک کر کے دو غسل اتارنے کے لیے. وہ پڑھ کر کے کچھ دیتی ہے تو وہ جا کے پانی میں ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے غسل اتر جاتا ہے. یعنی بندہ جو ہے اس قابل تو ہو گیا کہ اس کا نکاح کیا جائے اور نکاح ہو جاتا ہے، بندے کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے. ایسے بھی جو ہے کئی واقعات ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جو ہے غسل صرف یہ 3 کام کرنے سے اس بات کی کہ غسل پورا ہو جاتا ہے. نہ دم کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، بس بندہ 3 کام کر لیا تو غسل ہو گیا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ 3 کام کسی بھی طرح ہو جائے غسل ہو جائے گا. مثال کے طور پر
کیا تین کام ہیں؟ کلی کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا، 3 مرتبہ جو ہے کلی کرنا۔ روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا سنت ہے، روزہ ہے تو جو ہے صرف جو ہے منہ بھر کے کلی کرنا ہے، اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے، اور سارے بدن پر جو ہے پانی کو بہانا ہے، اس انداز میں کہ ایک جو ہے بال کے برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے۔ اب ایک بندہ ہے، اگر یہ 3 کاموں میں سے ایک کام بھی پورا نہ کرے تو بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ ایک بندہ چلا گیا دریا میں نہانے کے لیے، اور جو ہے 4-5 گھنٹے تک نہاتا رہا دریا میں خوب کھیلتا رہا، لیکن اس نے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، کھارا پانی کہہ کر کے منہ میں نہیں ڈال دیا، ناک میں بھی نہیں ڈالا، لیکن 4-5 گھنٹے تک نہاتا رہا، خوب جو ہے بدن کو بھگا لیا، پھر بھی وہ بندہ پاک نہیں ہوگا۔ 4-5 گھنٹے کیا نہ ہے، بلکہ اگر 1 مہینہ تک بھی نہاتا رہے اور کلی نہ کرے، ناک میں پانی ڈالے تو پاک نہیں ہوگا۔ جب کلی کر لے گا، ناک میں پانی ڈال لے گا تو پھر بندہ پاک ہو جائے گا۔ 3 کاموں میں سے پورے کام سے 3 کام مکمل ہو جائیں گے تو بندہ پاک ہو جائے گا۔ 3 کام میں سے ایک کام بھی رہ جائے گا تو بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ اور یہ طرح ایک بندہ ہے، جا رہا ہے اور برسات شروع ہو گیا، بندہ پورا بھیگ گیا، نیچے سے اوپر تک بھیگ گیا، اور بندے کے اوپر غسل واجب تھا، غسل کرنا تھا، پورا بھیگ گیا تھا مکمل طور پر، وہ زوردار بارش سے بھیگ گیا۔ اب بندے نے کیا کیا، اسی طرح جو ہے چلو پکڑ کے پانی پکڑا، برسات کا پانی گر رہا تھا، چلو سے پکڑا تو پانی آ گیا، تو کلی بھی کر لیا، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، تو بندے کا غسل ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے غسل، پورا بھیگ گیا، کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈالا، غسل ہو گیا۔ اب صابن وابن لگانا وہ صفائی کا مسئلہ، آپ کی مرضی لگائے نہیں لگائے، شریعت کی طرف سے جو ہے غسل جو واجب ہوا تھا، یہ 3 کام کر لیا کسی بھی طرح، چاہے بارش میں بھیگتے ہوئے کر لیے، یا جا رہے تھے پیر پھسلا تالاب میں گر گئے، اب گر گئے تالاب میں تو پورا ہی ڈوب گئے، تو کلی بھی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا تو بندہ غسل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 کام جس طرح بھی آپ کر لیں گے تو غسل ہو جائے گا۔ 3 میں سے اگر ایک کام بھی چھوڑ دیے تو پھر غسل آدمی کا نہیں ہوگا۔ آدمی کلی کرنا بھول گیا، اوپر آ جائے، نہا لیا، دھو لیا، سب کر لیا، اگر ابھی غسل مکمل نہیں ہوا، آدمی بھی ناپاک ہے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو ابھی جو ہے آدمی کا غسل نہیں ہوا، آدمی ابھی بھی ناپاک ہے۔ یا آدمی کلی کرا، ناک میں تو پانی ڈالا، لیکن جو ہے اچھی طرح نہیں نہایا تو ہے، کان میں تھوڑی جگہ سوکھی ہے، غسل نہیں ہوگا، جو ہے بغل میں تھوڑی جگہ سوکھی ہے، غسل نہیں ہوگا، رانوں میں تھوڑی جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو غسل نہیں ہوگا، تو کہیں پر بھی کچھ تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اب کیا کرنا پڑے گا، کہا کہ اتنی جگہ دوبارہ دھو لو بس ہو جائے گا، تو دوبارہ جا کر کے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی غسل کر کے آ گیا، پتہ چلا کہ ایڑیاں بھیگے نہیں، تو جو ہے صرف ایڑیوں کو دھو لے، غسل ہو جائے گا۔ آدمی کو جو ہے نہا دھو کے آنے کے بعد، غسل کر کے آنے کے بعد یاد آیا، ارے میں کلی کرائش نہیں، تو جا کر کے کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، غسل ہو جائے گا۔ تو یہ غسل کرنے کے لیے 3 کام ہیں، ایک منہ بھر کے کلی کرنا، دوسرا ناک میں جو ہے نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور جو تیسرا جو ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔ اندھا یہ 3 کام کر لیتا ہے تو پھر بندے کا غسل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، کہا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو، جنوبی ہو، تو پھر کیا کرو، اچھی طرح غسل کر لو، اچھی طرح جو ہے باقی حاصل کر لو، سارا بدن دھو لو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اگر حالت جنابت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ جب تم غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، تو پھر اس کے بعد تم نماز ادا کر سکتے ہو۔ اگر غسل نہ کیا ہو، وضو نہ کیا ہو، تو پھر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو نماز کے ادا کرنے کے لیے غسل کا ہونا بھی ضروری ہے اور وضو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو ہے غسل فرض کب ہوتا ہے۔ غسل کی کتنے قسمیں ہیں، تو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض غسل، ایک ہے سنت غسل، ایک ہے مستحب غسل۔ فرض غسل کب ہے، کہا کہ جب بندے پر غسل فرض کب ہوتا ہے، تو جو ہے غسل بندے کو اس وقت فرض ہوتا ہے جب بندہ جو ہے اپنے بیوی کے قریب ہو جائے، جب بندہ وضی کر لے، جنبی ہو جائے، تو جو غسل فرض ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں التقاء الختنین، یعنی یہ کہ دونوں شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا۔ حدیث میں کہا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیوی کے قریب ہو جائے تو غسل واجب ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اذا تلق الختنین وغابت الخشبۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دونوں شرنگائیں آپس میں مل جائیں اور مرد آدمی کا حشفہ، جس کو سپاری کہتے ہیں، کہ وہ جو ختنے کے اندر جہاں جتنا حصہ بندے کا جو ہے کھلا رہتا ہے، جتنا چمڑا کاٹا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حشفہ۔ حشفہ یعنی سپاری، اردو میں جسے کہتے ہیں سپاری، یعنی سامنے کا حصہ، اگر اتنا بھی حصہ اگر یہ چھپ جائیں تو بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایسی حالت میں بندے کو غسل کرنا ہے، تو یہ جو ہے وطی کرنے کی وجہ سے، بیوی کے قریب ہونے کی وجہ سے، التقاء ختنین کی وجہ سے بندے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور خواتین کے لیے والحیض، جب ان کے جو ہے ماہانہ جو دن آتے ہیں جب وہ ختم ہو جائیں تو ان پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ والنفاس، اور اسی طرح جو ہے خواتین جب بچے کی ولادت ان کا ہوتا ہے تو ولادت کے بعد جب وہ خون نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں نفاس، اس کے بعد بھی جو ہیں اس کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جو ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ، کہ بندے کو جو ہے یا بندہ اور بندی دونوں کو منی نکلے، دونوں میں سے کسی ایک کو جو منی نکلے اس حال میں کود کر اور شہوت کے ساتھ، کود کر اور شہوت کے ساتھ جیسے ہی منی نکلے گا تو بندے پر غسل واجب ہو جائے گا۔ کود کر اور شہوت کے ساتھ کے معنی یہ ہے کہ بندے کو شہوت کے ساتھ اگر نکلتا ہے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو وزن اٹھانے کی وجہ سے، بعض خواتین اور بچیوں کو اور بچوں کو جو ہے وزن اٹھانے کی وجہ سے، اوپر سے کودنے کی وجہ سے، یا جو ہے ایسے ہی حالت میں ٹینشن زیادہ لینے کی وجہ سے بعض افراد کو منی خارج ہو جاتا ہے، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے شہوت کے ساتھ نہیں ہے۔ غسل یہ اسی وقت واجب ہوتا ہے جب منی نکلے، اس حال میں انزال المنی، منی نکلا ہو علی وجہ الدفق، کہ وہ کود کر نکلے، والشہوۃ، اور شہوت کے ساتھ نکلے، شہوت کے ساتھ جب وہ کود کر نکلتا ہے تو پھر آدمی پر غسل واجب ہوتا ہے، تو آدمی کو جو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تین چار حالتیں ہیں جس میں بندے کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور سنت غسل کے بندہ جو ہے غسل کر لے سنت ہے تو وہ کون سے مقامات ہیں؟ فرمایا کہ جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے بندے کو غسل کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو اس چیز کا حکم فرمایا تھا۔ اور جمعہ کی نماز کے متعلق حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو محنت کش صحابہ تھے، صحابہ کرام محنت مزدوری کرتے تھے، اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت اور اتنی آسائش اور آرام نہیں دیا تھا، تو صحابہ کرام موٹا کپڑا پہنتے تھے، اور انہیں میسر وہی کپڑا تھا تو موٹا کپڑا پہنتے تھے، اور جو خوب محنت مزدوری کرتے تھے۔ تو جو ہے موٹا کپڑا پہننے کی وجہ سے، محنت مزدوری کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ عرب کی گرمی کی وجہ سے ان کے جو ہے بدن پر جو خوب جو ہے پسینہ نکلتا تھا۔ اب ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو دیکھا کہ جو ہے مسجد میں ایک طرح کی جو ہے بدبو قسم کی بو آ رہی ہے، جس کو ہم کی بو کہتے ہیں، پسینے کی وجہ سے ایک طرح کی بدبو پیدا ہو رہی ہے، تعفن ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ یہ کیا ہے، پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے پسینے کی وجہ سے جو ہے یہ بدبو پھیل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جب تم جمعہ کے دن آؤ تو جو ہے جمعے کے دن غسل کر کے آؤ، اور جو ہے خوشبو وغیرہ لگا کر کے آؤ۔ تو جمعے کے دن کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ہم سب جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ہمارے عمل کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو مسجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہر وہ چیز سے منع فرمایا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے کچا پیاز کھا کر آنے سے اسی لیے منع فرمایا کہ بھئی مسجد میں سے بدبو ہوگی، بعض والوں کو تکلیف ہوگی، بعض والے پریشان ہو جائیں گے، اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، ایک حدیث میں فرمایا کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس طرح کچا لہسن کھا کر کے آنے سے منع فرمایا۔ تو اس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جس کے اندر بدبو آتی ہے، تو ہر وہ پاؤڈر، ہر وہ جو ہے تمباکو وغیرہ جو کچھ بھی ہو جس میں بدبو اگر آتی ہے، لوگوں کو جو ہے گھن ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا کھا کر کے مسجد کو آنا منع ہے۔ مسجد کو آنے سے پہلے وہ سارا تھوک کر کے، منہ صاف کر کے، اچھی طرح جو ہے پاکی حاصل کر کے بندے کو آنا چاہیے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جو ہے خوشبو نہانے دھونے اور خوشبو کے استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے جمعے کے دن نہا دھو کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر کے آئے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔
اسی طرح فرمایا کہ عید کی نماز کے موقع پر بھی جو ہے غسل کرنا اور نہانا دھونا اور جو خوشبو وغیرہ لگانا یہ بھی سنت ہے۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے یہ غسل کرنا یہ سنت ہے، اور عیدین کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اسی طرح حج اور عمرے کے احرام باندھنے کے لیے جو ہے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جب بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ بندہ اچھی طرح صفائی کر لے، بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ کر کے پھر جو ہے غسل وغیرہ کر کے اب احرام باندھے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر ایسی حالت ہے کہ بعض دفعہ بندے کو جب موقع نہیں ہوتا تو پھر وضو کر کے بھی احرام باندھ سکتا ہے، کیونکہ سنت ہے، اچھا ہے کہ بندہ غسل کر کے احرام باندھے۔ اگر موقع نہیں ہے تو وضو کر کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سنت ہے کہ بندہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں جب بندہ جائیں تو جو ہے وہاں اس وقت بھی جو ہے غسل کر کے نہا دھو کے جانا چاہیے۔ تو چند مقامات ہیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے۔ اور اس طرح مستحب کیا ہیں، بہتر کیا ہیں، تو فرمایا کہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوا ہو اور جب کہ بندہ پاک صاف ہو اور ایمان لے کر آئے، مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر بندہ ناپاک ہے تو پھر اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ کہ بندہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں مسلمان ہوا، ایمان والا ہوا، اب اس کے لیے کہا جائے کہ بھائی غسل کر دے، غسل کرنا فرض اور واجب ہے۔ تو التقاء ختنین کے متعلق اور جو ہے احتلام کے متعلق اس طرح احتلام ہو جائے تو بندے کو غسل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الماء من الماء، جو ہے احتلام جو ہے غسل کو واجب کرتا ہے۔ اگر کسی خواب کے اندر کوئی بندہ جو ہے کسی چیز کو دیکھ لے، پھر جو ہے بندے کو صبح محسوس ہو کہ جو ہے بندے کے بدن پر اور کپڑوں پر جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے غسل کرنا فرض ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے سنتیں ہیں کہ جمعے کے دن، عیدین کے دن، حج و عمرہ کے لیے میدان عرفات میں وغیرہ وغیرہ، ان میں جو ہے غسل کرنا سنت ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ غسل کس طرح کرنا چاہیے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آغاز فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شروع فرماتے تھے، پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر جو ہے سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر کے بائیں ہاتھ سے پانی جو ہے سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر جو ہے اس سے اپنا عضو مخصوص جو ہے وہ خاص جو حصہ دھوتے، پھر وضو فرماتے، جس طرح نماز کے لیے آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو فرماتے، پھر جو ہے پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے بالوں کے تہ تک، بالوں کی جڑوں تک پانی اچھی طرح پہنچاتے، پھر جو ہے 3 بار سر پر پانی ڈالتے، پھر جو ہے سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر جو ہے دونوں پیروں کو دھوتے تھے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غسل کا طریقہ بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غسل کرتے تھے۔ چنانچہ تو غسل کے فرائض تو آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں کہ غسل میں 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن پر جو ہے پانی بہانا۔ اب سنتیں کیا ہیں، تو کہا کہ سنت الغسل، غسل کی سنت یہ ہیں أن يبدأ المستعمل بغسل يديه وفرجه، کہ بندہ جو ہے شروع کرے، غسل کرنے والا بندہ جو ہے شروع کرے، جب پہلے دھوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو، جب بھی غسل کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے جا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ وہی چیز ہے کہ بندہ غسل کر رہا ہے تو غسل کو جو ہے اب بندہ جو ہے پاکی حاصل کرتا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، وضو کر رہا ہے تو پاکی حاصل کرتا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ آلائے تطہیر کہلاتا ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہے کہ بندہ اسی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتا ہے، پانی اسی سے پہنچاتا ہے، اسی سے رگڑتا ہے۔ تو اس پہ اگر نجاست ہوگی تو پھر پورا جسم جو ہے ناپاک ہو جائے گا، اس لیے سب سے پہلے اس کو دھونے کا حکم ہے۔ اور ایسے ہی وضو کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے کہ بندہ جب نیند سے اٹھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، کیوں؟ پتہ نہیں کہ باتت یدیہ، پتہ نہیں تمہارے ہاتھوں نے کہاں رات گزارا ہے، اینا باتت یدیہ، پتہ نہیں کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزارا ہے، بندہ نیند میں یہاں وہاں کھجا کے کہیں نجاست کی جگہ میں کھجا کے نجاست نہ لگا لیا ہو تو صبح اٹھتے ہی ہاتھ دھونا چاہیے۔ تو غسل میں بھی پہلے جو ہے ہاتھ دھونا ہے، وضو کے اندر بھی پہلے جو ہے ہاتھ دھونا ہے تاکہ پاکی اچھی طرح حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہے بندہ اپنے فرج کو، اپنے جو ہے مخصوص حصے کو دھو لے۔ اسی طرح یزیل النجاستی، اور یہ نجاست کو دور کرے، اگر بدن پر کہیں ناپاکی لگی ہے، رانوں پر یا کہیں اور پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی دھو لے۔ ثم یتوضا، پھر جو ہے نماز کی طرح وضو کرے،
جس طرح بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس طرح وضو کر لے۔ ثم یفیض الماء علی راسہ، پھر جو ہے پانی پہنچائے، پانی ڈالے سر پر، سر کے اوپر جو ہے پانی پہنچائے، وعلی سائر بدنہ ثلاثا، اور جو ہے 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالے۔ تو یہ جو غسل کی سنتیں ہیں کہ بندہ جو ہے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھوئے، پھر جہاں نجاست ہے تو اس کو دور کریں، پھر وضو کرے، پھر جو ہے سر پر پانی ڈالے اور سارے بدن پر پانی پہنچائیں۔ تو یہ سنتوں کے ساتھ جو ہے یہ سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے حضرت فقہائے کرام نے جو ہے استنباط کر کے سنتوں کو بتلایا ہے کہ یہ ساری سنتیں ہیں کہ بندہ جو ہے اس طرح غسل کرے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں بتلا دوں، وقت اگر باقی ہے تو ایک مسئلہ رہ گیا ہے، میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ منی اور مزی اور ودی، فقہا کے اصطلاح میں 3 چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ فرمائیں کہ وَلَيْسَ فِي الْمَذِي وَالْوَدِي غُسْلٌ، کہ مزی اور ودی کی وجہ سے غسل نہیں ہے۔ وَفِيهِمَا وضوء، ان دونوں کے اندر وضو ہے، منی کے اندر تو غسل ہے، مدی اور غسل کے اندر جو ہے مدی اور ودی کے اندر غسل نہیں ہے۔ اب یہ مدی اور ودی کیا چیز ہے؟ تو مدی اور ودی یہ ہے، مزی کی تعریف یہ ہے، مزی اس کو کہتے ہیں کہ پتلا سا پانی ہوتا ہے، مزی جو ہے پتلا سا پانی ہوتا ہے۔ یہ پانی جو ہے اس وقت بندے کے جسم سے نکلتا ہے جس وقت بندہ اپنی بیوی سے مذاق کر رہا ہو، یا جو ہے کوئی شہوت کی چیز کے ساتھ کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی بندہ جو ہے چھیڑ خانی وغیرہ کر رہا ہو، تو اس وقت میں بندے کے بدن سے جو ہے پتلا سا پانی نکلتا ہے جسے مزی کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے بندی کی شہوت ابھرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جو ہے اس کو بندے کے رگوں سے نکالتے ہیں، اور یہ چکنی ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے پورے رگ کو جو ہے نا چکنا کر دیتی ہے، پورا جو آئرن کرتے ہوئے آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے بندہ جب شہوت کے ساتھ جو ہے اپنی بیوی سے ملتا ہے یا شہوت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد منی نکلتی ہے، جو منی گاڑی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے پتلا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے مگر پتلا ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے، اور منی بھی جو ہے سفید ہوتی ہے مگر گاڑی ہوتی ہے۔ تو وہ منی کے نکلنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ جو ہے کہیں اگر یہ نہ نکلے اور منی ڈائریکٹ نکل جائے، ممکن ہے کہ جو ہے رگوں کے اندر جو ہے وہ اٹک جائے۔ جیسے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بندوں کو پیشاب میں جب تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو پھر پیشاب کرتے ہوئے جو ہے بندے کو نانی یاد آتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی جو ہے جلن ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے بہت تکلیف بندہ محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہلے مزی کو نہ نکالے اور سیدھا منی کو نکالے تو بندے کو اس طرح تکلیف ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، اور کیونکہ باریک رگوں کے اندر جو ہے وہ موٹی چیز کا نکلنا وہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بندہ جیسے ہی جو ہے ان چیز چھیڑ خانی وغیرہ کرتا ہے، کچھ شہوت کی چیزیں کرتا ہے، تو فوراً جو ہے پہلے مزید نکلتی ہے۔ اگر صرف اس پہ بس کر دیا اور جو ہے اندر آگے نہ بڑھے، صرف مزید نکلے، تو فرمایا کہ غسل واجب نہیں۔ کیا کرنا ہوگا، اس جگہ کو دھو لے، وضو کر لے، اس سے جو ہے صرف آدمی پر وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ اور اسی طرح ودی کہتے ہیں، ودی جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد، بعض لوگوں کو کبھی پیشاب سے پہلے ہوتا ہے، بعض بندوں کو جو ہے کبھی پیشاب کے بعد، عموماً جو ہے ایک پتلی چیز نکلتی ہے، اور یہ بھی منی کی طرح ہوتی ہے لیکن شہوت نہیں ہوتی، شہوت کے بغیر آتی ہے، پیشاب سے پہلے پیشاب کے بعد بیماری کی وجہ سے بندی کو نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں ودی۔ تو ودی کی وجہ سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس دھو لے اور دھو کر کے بندہ وضو کر لے تو وضو اس کے لیے کافی ہے، بندہ وضو کر لے تو جو بندہ پاک ہو جاتا ہے، وہاں اس جگہ کو دھو لے اور وضو کر لے۔ تو بعض لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے کہیں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ودی۔ تو مزی کی وجہ سے، ودی کی وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے غسل بندے پر واجب نہیں ہوتا، البتہ منی کی وجہ سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے، اور منی جو ہے وہ ذرا موٹی سی ہوتی ہے اور وہ جو ہے شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، کود کر نکلتی ہے، جب وہ شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی تو پھر بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے غسل کا طریقہ اور غسل کے جو ہے مسائل آپ کے سامنے اس لیے رکھے گئے کہ جو ہے یہ ان چیزوں کو آدمی پوچھنے سے شرم آتا ہے، ان چیزوں کو جو ہے سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور جو ہے جب بندے کو چاہیے کہ بندہ جوان ہو جاتا ہے مگر ان چیزوں سے ناواقف رہتا ہے، تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری نماز کے ساتھ ہے۔ اگر جو کوئی معاملہ ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی ہماری، نماز یہ غسل کے بغیر نہیں ہوتی ہے، وضو کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو وضو اور غسل کے ضروری جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور باریک باریک مسائل ہے وہ انشاءاللہ آپ جو ہے علماء کرام سے یا جو کسی اور موقع سے آپ جو ہے اس کو جانیں، اور بھی مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر تیمم وغیرہ کے بارے میں جو ہے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے
وضو کا حکم فرمایا، اس کے بعد غسل کا حکم فرمایا، اسی کے ساتھ تیمم کا بھی حکم دیا کہ شریعت مطہرہ نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ جہاں بندے کے لیے وضو اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو، جہاں وضو اور غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہ ہو، وہاں پر بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم جو ہے کس طرح کیا جاتا ہے، تیمم میں کیا فرائض ہے، اور توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔